नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। फिरका वाराना टारगेट किलिंग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। एक वक्त था जब इन शिद्दत पसंदों के निशाने पर क्वेटा के हजारा शिया हुआ करते थे, लेकिन अब मौत के फरिश्ते ने कराची के साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया है। आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का हर सीना चाक है, हर दिल दाग दाग है और हर आंख अश्कबार है। सारे कलम बेअसर हो चुके हैं, सारी जबानें बेतासीर हो चुकी हैं, लफ्ज गूंगे बन चुके हैं और आवाजें बेमाना हो चुकी हैं। हर तरफ वही हो रहा है जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि आखिर हो क्या रहा है। पूरा शहर क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ खो चुका लाशें तड़प तड़प कर ठंडी हो रही हैं। जख्मियों के कराहने की आवाजें और लवाहिकीन के चीखों पुकार से पूरा माहौल मातम कदा बना हुआ है। कोई सोच सकता है कि एक ही आसमान के नीचे, एक ही जमीन पर कैसे कैसे मुतजाद हंगामे बरपा हैं। कहीं भूख है तो कहीं भोग, कहीं जिंदगी है तो कहीं रोग। यही दास्ताने हैरत गुज़श्ता कई सारे तलबा आते हैं, उसमें हमने 2 पीरियड लिया। दूसरे पीरियड में तकरीबन 8:30 बजे इस तरह हमारे दूसरे पीरियड ख़त्म होने वाले थे कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे किस तरह। फिर इसमें 2 कौल है, एक ये कि यहाँ पे खिड़की से किसी ने इसको गुजार दिया है, दूसरा ये कि यहाँ पे रखे हुए थे किसी ने धमाका किया है। हमारे साथी तकरीबन 15-16 साथी शहीद हो गए हैं। 8 किलो धमाका खेज मादा 1 दर्जन से जायद जानों के जिया का सबब बना, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। इस बम धमाके के लिए रिंग रोड पर दीर कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद का इंतखाब किया गया। मस्जिद से चंद कदम के फासले पर एक गली में मदरसा है जो दारुल उलूम जुबैरिया के नाम से जाना जाता है। ये मदरसा मौलाना समीउल हक के मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक से वाबिस्ता है। इस मदरसे में तलबा की तादाद 2000 से जायद है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त एक क्लास मस्जिद के हॉल में होती है। जहां धमाका हुआ था वहां 4 फीट गहरा, 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा गड्ढा बन गया था।
یہ IED اٹیک ہوا ہے. یہاں پہ صبح مدرسے میں بچے اکٹھے بیٹھ کے درس کرتے ہیں. یہ روزانہ روٹین کی ان کی ایکٹیویٹی ہے. صبح 8 بجے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے اپنے درس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج تقریباً 8 بجے کے قریب بیگ لے کے اندر گھسا ہے. ابھی پرسن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا وہ کون شخص تھا. بیگ رکھا ہے, بیگ رکھ کے گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. جنرلی یہاں پہ 40-50 لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ درس کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی یہی اندیشہ کہ 50 کے قریب لوگ تھے. آج پاکستان کا ہر سینہ چاک ہے, ہر دل داغ داغ ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے. سارے قلم بے اثر ہو چکے ہیں, ساری زبانیں بے تاثیر ہو چکی ہیں, لفظ گونگے بن چکے ہیں اور آوازیں بے معنی ہو چکی ہیں. ہر طرف وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. خواتین اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے ننگے پاؤں بغیر دوپٹے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں. پورا شہر قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا ہے. ہر طرف خون چکا لاشیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو رہی ہیں. زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں اور لواحقین کی چیخ و پکار سے پورا ماحول ماتم کدا بنا ہوا ہے. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, کوئی ثانیہ نہیں ہے. یہ زمین پر قیامت سے پہلے قیامت ہے. جن لوگوں کو آپ روزانہ سلام ٹھوکتے ہیں, جن لوگوں کے لیے آپ لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے, وہ لوگ آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکے. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. مسلمانوں کے ملکوں میں حالات دیکھ رہے ہیں, یہ حالات ہیں. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, معصوم پھول, ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ شہید ہیں, وہ معصوم ہیں, بے گناہ ہیں. ان کی بھی حفاظت ریاست نہیں کر سکی. میں سچ بولوں گا پھر بھی ہار جاؤں گا. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اس واقعے کا الزام آپ وفاقی حکومت پر نہیں ڈال سکتے, کیونکہ وزیر داخلہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پشاور میں بڑی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوں گی. تو پھر عوام نے اپنی حفاظت خود کیوں نہیں کی؟ اسے خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت کراچی کی پوری پولیس فورس اپوزیشن کی ریلی کو ناکام کرنے میں لگی تھی, جو چند دنوں بعد ہی ہونی تھی. اس واقعے پر پاکستانی انتظامیہ نے جس سنگ دلانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے, اسے اقتدار کی ہوس کا شاندار مظاہرہ کہا جا سکتا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ جب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی تو ان کی حفاظت کا ذمہ کس پر ہوگا, کیونکہ موت ایک ایسی ظالم حقیقت ہے جو رفیق حریری کو بم پروف گاڑیوں میں یوں ہلاک کرتی ہے کہ وہ گاڑی دھماکے سے اچھلنے کے بعد بیروت کی 6 منزلہ عمارت کی چھت پر زندگی کی بے ثباتی کا ایک نمونہ عبرت بن جاتی ہے. یہ اس طرح کے واقعات صرف پاکستان میں ہوتے ہیں, مسلم ملک میں ہوتے ہیں, اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے, کہیں نہیں ہوتے. APS جیسا واقعہ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ ملک کچھ فائدہ ہوا ہمارے ملک میں؟ جس شخص کی حکومت میں APS کا واقعہ ہو گیا, دوبارہ اسی کو ووٹ دلوا کے لایا گیا. کچھ بھی نہیں بدلا. ریولوشنز آتی ہیں زندہ قوموں میں, زندہ معاشروں میں. APS جیسے واقعہ ہوتا ہے. یہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعوں سے انقلاب آتا ہے ملکوں میں, خونی انقلاب. آپ کے گھر میں ایک سیکیورٹی گارڈ آپ نے رکھا ہے, آپ کہیں چلے جاتے ہیں, آپ کے بچے گھر میں ہیں, کوئی آ کے مار جاتا ہے, سیکیورٹی گارڈ آپ کو خبر دے رہا ہو کہ دہشت گرد آ کے مار گئے. تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے ہاتھوں میں لہو ہی نہیں ہے. میرے بچے ملک کے شہید ہو گئے اور تمہارے ہاتھ میں لہو ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف, یہ کہاں کا نظام ہے؟ اس ملک میں آپ اگر کب کچھ بولیں تو آپ کل اٹھا لیے جاتے ہیں.
آپ کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے مر کھپ جاتے ہیں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ملتے آپ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کا کوئی نام و نشان مل جائے اگر آپ کچھ خلاف بولے کسی کی۔ اگر اتنے ہی ہماری ایکٹیو ہیں انٹیلیجنس ادارے، اگر اتنے ہی قابل ہیں، تو خدا کے لیے بچوں کو بچاؤ، خدا کے لیے۔ اس واقعے نے صرف زندگیاں ہی خاک نہیں کی، کئی گھرانوں کو راکھ میں بدل ڈالا۔ ان گھرانوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا، لیکن خون کے پیاسوں نے ان کی امیدوں کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اقدار، تہذیب اور خواتین کی عزت کی روایات کا جنازہ بھی اٹھا دیا۔ دہشت گردی کو پنپنے دینے اور اسے پروان چڑھانے کے معاملے میں پاکستان تمام دنیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر دہشت گردی کی آبیاری کے لیے انہیں امداد کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ اسی موضوع پر گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک اخبار نے تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی، جس کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کو پنپنے دینے کے لیے مالی امداد پاکستان میں ہو رہے دوسرے جرائم سے مل رہی ہے۔ آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ۔ پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کی بڑھتی طاقت کے نیچے پورا پاکستان دبتا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے چاروں صوبے دہشت گردی کی آگ میں بری طرح جل رہے ہیں۔ دہشت گردانہ حملے اور خودکش بم دھماکے آئے دن کا معمول بنے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے پاکستان کی سڑکوں کو لہو سے رنگ دیا ہے۔ ایک حملے کی راکھ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ دوسرا حملہ کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کی جانیں تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دی جاتی ہیں۔ ان تمام دہشت گردانہ وارداتوں کے لیے مالی مدد پاکستان میں ہو رہے اسٹریٹ کرائم سے مل رہی ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی اخبار میں شائع رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے سمگلنگ، اغواکاری اور بھتہ وصولی جیسے اسٹریٹ کرائم کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گرد جن کو یہ پیسہ ملتا ہے وہ تمام تر قوم کی اور فوج کی قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دہشت گردی اور اسٹریٹ کرائم دونوں کے ہی تار آپس میں جڑے ہونے سے ایک بات تو صاف ہے کہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ دونوں کا مقصد انسانیت کو چوٹ پہنچانا ہے۔ ایک اگر دوسرے کی مالی مدد کرتا ہے تو دوسرا اسے اسٹریٹ کرائم کو بڑھاوا دینے کے لیے ہتھیار مہیا کراتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا دعویٰ پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا دونوں کی جانب سے کئی بار کیا گیا ہے، لیکن اب تک پاکستانی حکومت نے ان دونوں پر نکیل کسنے کے لیے کبھی کوئی ایماندارانہ کوشش نہیں کی۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر تقریباً 200 دہشت گرد گروپس ایسے ہیں جس کی فنڈنگ پاکستان کرتا ہے، جن کا سالانہ بجٹ تقریباً 5 ملین روپے ہے۔ سوسائڈ بمبر جاتا ہے، جب وہ جیکٹ پہنتا ہے اور ایکسپلوسیو لیتا ہے، وہ کہ مارکیٹ سے جا کے نہیں لیتا ہے، اس کو کسی نے جیکٹ دیا اور ایکسپلوسیو خرید کے لائے نا۔ پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی اور جرائم کے بیچ پاکستان کی عوام لگاتار پس رہی ہے۔ پاکستانی عوام اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جان بچانے کے لیے بھتہ خوروں اور اغواکاروں کو موٹی رقم دیتے ہیں، اور اسی پیسے سے دہشت گرد ان کی جان لینے کا سامان خریدتے ہیں۔ عجیب کشمکش کا ماحول ہے۔ آخر یہ غریب اور لاچار عوام کرے تو کیا کرے، کیونکہ پاکستانی انتظامیہ ان دہشت گردوں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ دہشت گردی کے خلاف دوہری پالیسی اور عالمی برادری کی تشویش کو نظر انداز کیا جانا ہی پاکستان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردوں کے لگاتار بڑھتے حملوں نے عالمی برادری کی تشویش بڑھا دی ہے۔
تعلیم ہر ملک کے عوام کا بنیادی حق ہوتی ہے۔ تمام ملک اپنے عوام کو بہتر سے بہتر تعلیم مہیا کرانے کے لیے ہر وقت کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو تعلیم کے نام پر مدرسوں کے جھنجھنوں سے بہلایا جا رہا ہے، اور تعلیم کے نام پر ان مدرسوں میں صرف اور صرف مذہبی تعلیمات دے کر شدت پسندی اور بنیاد پرستی جیسے مسائل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حکومت اپنی لاکھ کوششوں کے بعد بھی مدرسوں کے تعلیمی ڈھانچے کو درست کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ۔ آج دنیا کے تمام ملک ریسرچ اور بہتر تعلیمی پالیسیز کی بنیاد پر عوام کو اعلیٰ اور اونچے درجے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جس سے کہ عوام اور ملک دونوں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ لیکن پاکستانی شدت پسند پاکستانی عوام کو مدرسوں کی آڑ میں بنیاد پرستی اور شدت پسندی کی تعلیم دے کر انہیں دہشت گردی کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت اکثر مدرسوں کو صحیح ڈھنگ سے چلانے اور اس کے تعلیمی ڈھانچے کو درست کرنے کے دعوے تو کرتی رہتی ہے، لیکن کوئی مثبت کارروائی کرتی نظر نہیں آتی۔ ہم علماء کو یہ عرض کرتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ یہاں ہم لوگوں کو مرواتے ہو، ہمیں حقیقت کیوں نہیں بتاتے ہو، ہمیں حقیقت بتاؤ، ہمیں درست دو۔ صحیح کہ ہم لوگ ممالک سے پیسے کھا کر ان غریب عوام کو اور غریب معصوم طالب علم کو ادھر مرواتے ہیں۔ جو طالب علم ہمارے ساتھ آئے ہیں اور وہ شہید ہو گئے، ان کے راہ میں ان کا ذمہ وار کون ہے؟ ان کی ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، اور یہاں آ کر اسے بیچارہ وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے کہاں پڑے ہوئے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار پاکستان کے علماء ہیں، جو ان کو غلط درست دے کر یہاں بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں نے 2 دہائیوں سے تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کا پاکستان کے صاحب ثروت طبقوں پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ جس زمانے میں دہشت گردی بڑھی ہے، اسی زمانے میں ہی غریب اور امیر کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی، جس سے یہی لگتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی امیر طبقے کے لیے معاون ثابت ہوئی ہے۔ اگر انتہا پسندوں نے امیر طبقے کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچایا، تو یہ ضرور ہے کہ اس نے پاکستانیوں کی توجہ بنیادی معاشی مسائل سے ہٹانے میں اہم کردار ضرور ادا کیا ہے۔ پورا دانشور طبقہ بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا ہے، مگر کسی کو وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی جو پاکستانی مدرسوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں ان کے مقاصد پورے ہوں، ان کے نظریاتی مقاصد، اعتقادی مقاصد، ان کے فکری مقاصد، ان کے سو کالڈ جہادی مقاصد، ان کو فنڈنگ جاتی ہے۔ پاکستان معتدل ملک نہیں رہا، یہ باہر کے ملکوں کی فنڈنگ کی وجہ سے اور انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ دینے کی وجہ سے اور فساد کو جہاد بنا دینے کی وجہ سے۔ لہذا مدارس کی رجسٹریشن بھی مسٹ ہونی چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے، اور یہ عمل سیاسی جماعتوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں چل رہے تمام مدرسوں میں ان شدت پسندوں کی منمانی چلتی ہے جو مدرسوں کو جدید تعلیم کے بجائے اسی بنیاد پرست سوچ سے چلانا چاہتے ہیں جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ ان مدرسوں کے ذریعے پاکستان میں فرقہ پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی جڑیں اس نظریاتی کنفیوژن میں گڑی ہوئی ہیں جس کا آغاز پاکستان کے وجود میں آتے ہی نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے پاکستان کے مدرسوں کی بنیادیں بھی اس کی تعمیر میں ہی مضمر تھیں۔ آج دنیا میں تمام ملک اور تمام قوم ترقی کرنے کے لیے جدید تعلیم کو اپنا رہے ہیں، لیکن پاکستان آج بھی بنیاد پرستی اور شدت پسندی سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ مدرسوں میں ملک اور عوام کی ترقی کے راستے تلاشنے کے بجائے ان میں شدت پسندی اور بنیاد پرستی کو فروغ دے رہا ہے۔
पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्त कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है और गुज़श्ता दिनों FATF की हुई बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान को इस्लाह की आखिरी तनबीह के साथ आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया है। आपको याद होगा FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और 27 तजावीज़ पर कार्रवाई करने के लिए पिछले साल अक्टूबर तक का वक्त दिया था। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही शोबा ऐसा था जिसमें पाकिस्तान ने अपने अहदाफ को हासिल किया और वो था मालियाती इदारों के मालूमात खुफिया रखने से मुताल्लिक कवानीन। इनमें से 4 तजावीज़ ऐसी थीं जिन पर अक्टूबर 2018 तक अमल दरामद नहीं की गई। FATF की ज़ेली तंजीम APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक 228 मुकदमात का इंदराज हुआ, जिनमें से पंजाब में 49 अफराद जबकि दीगर तीनों सूबों में 9 अफराद को सजा हुई, जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। तो आइए आज इन्हीं नुकात पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्त कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर अलग थलग पड़ता दिख रहा है। FATF अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। गुज़िश्ता दिनों FATF की हुई बैठक में पाकिस्तान को इस्लाह की आखिरी तंबीह के साथ आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया है। साथ ही पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए अक़दामात करने की भी हिदायत दी गई है। FATF के सदर मार्क प्लेयर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब पाकिस्तान तमाम 27 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बना लेगा तब एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जिसका मकसद जमीनी हकायक का जायजा लेना होगा। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो फरवरी में होने वाले अगले प्लेनरी तक FATF की तरफ से दी गई सारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। बची हुई 6 हिदायत हैं, वो काफी संजीदा हैं और पाकिस्तान को उन पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है क्योंकि दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का खतरा अभी टला नहीं है। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और 27 तजावीज़ पर कार्रवाई करने के लिए पिछले साल अक्टूबर तक का वक्त दिया था। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही शोबा ऐसा था जिसमें पाकिस्तान अपने अहदाफ को हासिल कर सका था और वो था मालियाती इदारों के मालूमात खुफिया रखने से मुताल्लिक कवानीन। इनमें से 4 तजावीज़ ऐसे थे जिस पर अक्टूबर 2018 तक अमल दरामद नहीं किया था, जिसकी वजह से अक्टूबर 2019 में FATF ने पाकिस्तान को रवां बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया था। लेकिन कोई पेशरफ्त न होने की वजह से वो ग्रे लिस्ट में ही रहा और आज भी है। इजलास के दौरान आलमी वॉच डॉग ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से 27 नुकात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद का जायजा लिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर कड़ी नज़र रखता है, उसने पाकिस्तान को फिर अपने ग्रे लिस्ट में जारी किया है। इसमें हमें कोई अचंभा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने हालांकि पिछली दफ़ा जो 27 चीज़ों पर उसने अमल करना था उसमें से 26 पे किया, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि जो टेररिस्ट लीडर हाफिज सईद जैसे जो उनको इंटरनेशनली बैन किया गया, उनके खिलाफ जो एक्शन किया गया वो बहुत ही कमज़ोर या ना के बराबर।
FATF की ज़ैली तंजीम APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप की गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया था। ये रिपोर्ट अक्टूबर 2018 तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट पिछले साल फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शुरू हुई FATF के जायजा इजलास से एक हफ्ता कबल जारी की गई थी। APG के मुताबिक पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए FATF की तजावीज़ में से 4 तजावीज़ पर अक्टूबर 2018 तक अमल दरामद नहीं किया था। जिन 4 तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं किया, उनमें कानूनी इंतजामात, बहमी कानूनी मुआवनत और गैर मालियाती कारोबार और पैसों से मुतालिक कानून साजी, उनकी निगरानी और उनके सिस्टम से मुतालिक मालूमात जैसी तजावीज़ शामिल हैं। APG की तजावीज़ में से सिर्फ एक ही शोबा ऐसा है जिसमें पाकिस्तान ने अपने अहदाफ को हासिल किया है, और ये मालियाती इदारों के मालूमात खुफिया रखने से मुताल्लिक कवानीन के बारे में है। पाकिस्तान जानता है कि ब्लैक लिस्ट पे उसको नहीं डाला जा सकता FATF के द्वारा। क्यों? क्योंकि यदि 3 देश उस पर ब्रेक लगा देता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे नहीं डाला जाएगा। और 3 देश उसके पास है, टर्की है, मलेशिया है, चीन है, तो ब्लैक लिस्ट में जाने से तो बच गया। अब दूसरा विकल्प यह है कि वो चाहता है कि वो जानता है कि वो ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सकता। क्यों? ग्रे लिस्ट के लिए 12 देशों का सपोर्ट चाहिए, 12 देशों का सपोर्ट उसके पास है नहीं। अमेरिका का हाउस्टन कंपनी का उसने हायर किया, खूब पैसे खिलाए कि अमेरिका प्रशासन को प्रभावित करो और हमको 12 कंट्रीज़ का सपोर्ट दो, वो हुआ नहीं। तो ब्लैक लिस्ट में डाला नहीं जा सकता, ग्रे लिस्ट से निकल नहीं जा सकता। इसीलिए पाकिस्तान सोचता चलो अपनी मनमानी करो, इस चक्कर में क्यों फंसो, और अपने जो असेट्स हैं लश्कर-ए-तौबा, HM, JM, उनको क्यों गुस्सा करो, उनको क्यों नाराज़ करो। ये इसकी रणनीति है, ये समझने की जरूरत है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक 228 मुकदमात का इंदराज हुआ। इनमें से पंजाब में 49 अफराद, जबकि दीगर तीनों सूबों में 9 अफराद को सजा हुई, जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 66 तंजीमों और 7,600 अफराद पर पाबंदी आयद की गई, मगर उनकी मिल्कियत में मौजूद फंड या असासों को मुंजमिद नहीं किया गया। तजज़ियाकारों का मानना है कि दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद रोक पाने में नाकाम होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर FATF का एक्शन न होना कई तरह के सवालात को जन्म दे रहा है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध